السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام جگہ نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو رہا ہے، اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کو اپنے سے پہلے ان کے لیے دیکھنا. میری طبیعت صحیح نہیں ہے. میں کل ڈاکٹر کو گیا تھا. ڈاکٹر نے بتایا یہ الرجیز بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے آرام زیادہ کرنا، اور دوائی دیا، مطلب اینٹی ہسٹامین، اور بتایا باہر نہیں جانا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ماں کو الرجیز بہت تیز ہو گیا اس سال، اور بہت سارے لوگوں کو یہ یہاں کیلیفورنیا میں الرجیز ہو گیا ہے. تو اس لیے میں آج چیٹ نہیں کروں گا. دیکھوں گا اگر کسی کے 2-3 سوال ہیں. اچھا، عزیر علوی کہہ رہے ہیں عید مبارک سب کو. عید مبارک، سب خوش رہو. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ مالک ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ ہم سب کے فائدے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں دیتا ہے جو چیزیں ہماری فائدہ میں ہے. عزیر علوی آگے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو صحت دے. شکریہ عزیر صاحب، مہربانی کر کے آپ میرے لیے اور میری بیگم کے لیے بھی دعا کریں. اور سب ڈاکٹر نے بتایا بہت سارے لوگوں کو یہ الرجیز ہو گیا ابھی یہاں. تو میں نے اسٹیم بھی لیا، مطلب پانی ابال کر چادر اوپر لگا کر اس کو سانس لینا اندر. اور میں نے نیزل اسپرے بھی کیا، ناک میں اسپرے، اور میں نے کاف ڈراپس بھی لیا. تھوڑا سا آرام مل گیا. لیکن اچھا، عمر خان، ڈو یو ایکسپیرئنس رینڈم باؤٹس آف ایکسٹسی اور سم ٹائمز سیڈنس؟ از اٹ اے سائن آف سم تھنگ؟ یہ تو سب کو ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر بہت زیادہ ہوتا ہے پھر، لیکن بے شک مجھے خوشی ملتی ہے کبھی زیادہ اور کبھی دکھ بھی ہوتا ہے. نجات کا واحد راستہ دیں. اسلام نے اور اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، میں تو ہمارے میرے پیارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. ہاں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں پورا ایمان رکھتا ہوں. مجھے معلوم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی ہے قیامت تک. روزانہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کم سے کم فجر کا، اور 2-3 ابھی بیمار ہوں اس لیے نہیں، لیکن عام طور پر کبھی میں بس بیٹھ کر، لیکن ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بار بار بولتا ہوں. میں مسلم ہوں،
Uzair Alvi, when are you coming to Pakistan? انشاءاللہ اکتوبر میں میں کوشش کر رہا ہوں. سب کچھ اور میری بیگم کی تربیت ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ اکتوبر میں آئیں گے. امیر حیات, why we hate each other, what are the basic reasons, and how we can overcome this hatred, what things we should do to bring peace in this world. بہت بہت اچھا سوال ہے, شکریہ امیر حیات صاحب. ہم کیوں دوسروں سے نفرت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وجہ ہے کہ یہ سیاستدان, یہ میڈیا جو ہے, یہ نفرت بڑھاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ تو سیاستدانوں کی پالیسی ہے. کلونیلسٹس کی پالیسی یہ تھی شروعات سے. اگر ہم ایک کو دوسرے سے لڑا سکتے ہیں تو پھر دونوں کمزور ہو جائیں گے, پھر ہم ان پر فتح پا سکیں گے. یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے. دوسرے سیاروں کے ایسے شیطانی لوگ بھی ہیں جو ایسے ہی انسان کا ایک ملک دوسرے ملک سے لڑاتا ہے, ایک مذہب کے لوگوں کے دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑاتے ہیں. یہ انگریزوں کے پالیسی تھی انڈیا میں, مسلمان اور ہندوؤں کو, سکھوں کو, سب کو ایک دوسروں سے لڑانا. اور ابھی بھی پاکستان میں شیعہ اور سنیوں کو لڑانا, یا پنجابی, بلوچ, سندھی, پٹھان, مطلب ایک دوسرے سے لڑانا. یہ ان شیطانی لوگوں کی پالیسی ہے. وہ تو نفرت بڑھاتے ہیں, وہ جان بوجھ سے, مطلب کہ کچھ گنڈوں کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ چرچ میں ٹیرر کرو, یا سنی تحریک بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے خلاف کوئی بم پھینکو. پھر شیعہ لوگوں کو بھی پیسہ کھلاتے ہیں کچھ, اور کوئی تحریک بناتے ہیں اور بتاتے ہیں سنیوں کے خلاف بم پھینکو. ایسے وہ جان بوجھ سے وہ یہ نفرت پھیلاتے ہیں, بس اپنے ذاتی فائدہ کے لیے. یہ شیطانی لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا بنیاد ہے نفرت کی وجہ ہے. تو امن کے لیے ہمیں بس پیار کرنا, محبت, دوسروں سے پیار کرنا. جو ہمارے خلاف یا ہمارے سوسائٹی کے, ہمارے مذہب کے یا ہمارے فرقہ کے خلاف کوئی دوسرے لوگ کرتے ہیں, ان کو معاف کرنا, سمجھنا کہ یہ لوگ, ان لوگوں سے نفرت کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے. خاص کر ایک مسلمان کے فرقے دوسرے مسلمانوں, دیلوی, بریلوی وغیرہ, یہ سب انگریزوں نے یہ لڑائیاں بڑھا دیں شروعات سے. تو بس اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں. صرف مسلمان نہیں, سب پوری دنیا کے سب لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں, وہ سب اچھے لوگ ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ سب اللہ کو مانتے ہیں دوسرے مختلف ناموں سے, لیکن وہ جو گاڈ ہے وہ ایک ہی ہے. تو سب کو سمجھنا چاہیے کہ دوسروں سے نفرت کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے, نہ سیاسی پارٹیوں کے یا ملکوں کے یا مذہب یا فرقوں کے. ان ایسی باتوں کو سمجھنا چاہیے. اجازت ہے ہم ڈوز اپان وائٹامن ڈی. اچھا, شکریہ. باہر سورج میں بیٹھنے میں بہت فرق ہے. فائدہ ہے وائٹامن ڈی کے لیے, لیکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا باہر مت جاؤ, ابھی اندر رہو, کیونکہ یہ پالن بہت ہے ہوا میں. Salim Siddiq, fast recovery inshallah. Good, you well soon. Allah bless you. Thank you very much for your prayers. Please pray for me, as I am praying always for Pakistan and all Pakistanis too. Please. Umar Khan, I hope you feel better. Thank you very much. Shuja Javed Chacha, Eid Mubarak. Shukriya. Sabko Eid Mubarak. اچھا, تو سمین زیرہ کہہ رہی ہے اللہ آپ کو شفا
شفاء کاملہ عطا فرمائے آمین. کامل شکریہ. Get well soon. Love from لاڑکانہ دیدر علی صاحب. میں بھی لاڑکانہ گیا ہوں, بہت کافی سندھ کے شہروں میں بھی گیا ہوں. شکریہ. سردار زہیب کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو صحت عطا کرے. بابا جان آپ نے میری کال کیوں نہیں اٹھا لی؟ اللہ ماں جس کو بھی تندرستی عطا کرے. شکریہ. نہیں, مجھے معاف کریں, میں سب کالز کو نہیں اٹھا سکتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں اس چیٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. مجھے معاف کریں, آپ کا کال نہیں اٹھا سکا, بہت سارے کالز آتے ہیں. اللہ سید امین سلیم صدیق کہتے ہیں شکریہ. محمود خان بردر when will you visit to Dubai؟ انشاءاللہ جب میں پاکستان جاتا ہوں, شاید راستے میں دبئی میں رک سکتے ہیں. کافی بار کیا ہوں دبئی. سمین زہرا sending healing love light and blessings sir. Thank you very very much. Yes, that is very good. Healing love light and blessings we all need. شجا جاوید چاچا جان, پاکستان میں موجودہ سیاسی حالات پر آپ کے انالیسس دیجیے گا. یہ میں نے بار بتایا, عمران خان بہت اچھا آدمی ہے, صاف دل ہے, وہ عام سیاستدان جیسے نہیں ہیں. عام طور پر سیاستدان سب ڈاکو ہیں, چور ہیں, اپنے فائدے کے لیے وہ کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں, کرسی پکڑتے ہیں. لیکن عمران خان ایسا آدمی نہیں ہے, ایسے خود غرض سیاستدان نہیں ہے. وہ پاکستان کے محب ہے, پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ اتنا کرپشن ہے پاکستان میں. اپنی پارٹی میں بھی عام طور پر کم سے کم 95 یا شاید 99% سیاستدان سب خود غرض ہیں. تو اس لیے عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے, صرف کرپٹ سیاستدان کے لیے جو آج نہیں ہے, لیکن پہلے جو اتنے کرپٹ سیاستدان تھے جنہوں نے بڑے بڑے قرض لیے, جس کی وجہ سے ابھی پاکستان بہت تکلیف میں ہے. صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا کے ہر ایک ملک تقریباً میں ایسے ورلڈ بینک, IMF وغیرہ کو ہر سال اتنا سود دینا پڑتا ہے, قرض واپس دینا پڑتا ہے. تو اس لیے ایسے ہی ان شیطانی لوگوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لائے ہیں. تو پاکستان میں بھی ہر سال کتنا ملینز بلینز دینا پڑتا ہے سود وغیرہ ان لونز کے وجہ سے. تو یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ان سیاستدانوں کے جنہوں نے اتنے رشوت بھی کھایا اور اتنے بڑے بڑے لونز لیا. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں بار عمران خان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب فراڈ, یہ لونز جو دیے گئے ہیں پاکستان کو, ایسے ہر ایک ملک کو, یہ سب فراڈ سے, مطلب سیاستدانوں کو رشوت کھلا کر بتایا تم یہ سب لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر لے لو اور تمہارے ملک کو ایسے تکلیف میں بڑے لونز لے لو. تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب فراڈ ہے, اور ان شیطانی لوگوں کو بتانا چاہیے ہم یہ لونز, نام نہاد لونز واپس نہیں دیں گے, یہ سب فراڈ, ابھی ہم یہ پیسہ تم کو نہیں دیں گے. تو جو تم کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن ہم اللہ کو مانتے, اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہم ان لونز کو واپس نہیں دیں گے. پھر یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان اور ہر ایک ملک کے لیے. امریکہ کو بہت زیادہ, پاکستان سے بہت زیادہ ڈیٹ ورلڈ بینک اور فیڈرل ریزرو بینک, یہ سب پرائیویٹ بینکس ہے.
یہ ورلڈ بینک یا فیڈرل ریزرو بینک، نیشنل بینکس جو ہیں ہر ایک ملک کا، وہ یہ تو زیادہ تر راتھ چائلڈز، راکفیلرز جیسے ان لوگوں، یہ پرائیویٹ بینک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پبلک بینک ہے یا نیشنل بینک ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں یہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے اور ان لوگوں کو فائدہ ملتا ہے ان سے. تو یہ پاکستان کے مشکلات کے یہ سب سے بڑا حل ہوگا میرے نزدیک، جب عمران خان، لیکن اس کے اکنامک ایڈوائزرز کو وہ مانتا ہے، کیونکہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے، لیکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کے اکنامک ایڈوائزرز عقل مند ہوتے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ ان شیطانی بینکرز کو بس بتاؤ ہم یہ پیسہ واپس نہیں دیں گے کیونکہ تم نے فراڈ کر کے لے لیا، سیاست دانوں کو رشوت کھلا کر یہ لونز ہو گیا ہے، ابھی ہم واپس پیسہ کچھ نہیں دیں گے، بلکہ تم کو ہمیں پیسہ دینا چاہیے، یہ سب فراڈ جو تم نے کیا ہے. اچھا، شجو جوید کہہ رہے چاچا جان پاکستان میں موجود، اچھا یہ وہی سوال ہے. تو یہ میرا انالیسس ہو گیا موجودہ سیاسی حالات کا. عاطف نذیر، اچھا، واہ واہ، سبحان اللہ، شکریہ. اور عاطف ناصر یا نصیر، اعلیٰ آپ کو صحت دے، شکریہ. شیخ راہی، السلام علیکم. کیزر صاحب، وعلیکم السلام شیخ صاحب. اور عاطف ناصر، آپ کی تحقیق کو سلام کرتا ہوں، شکریہ. شیخ راہ، آپ کا طبیعت کیسا ہے؟ تو یہ الرجیز بہت بڑھ گیا ہے ابھی میں ابھی بتا رہا تھا، شاید آپ نے نہیں سنا شروعات میں، کہ میں ڈاکٹر کو گیا تھا کل اور ڈاکٹر نے بتایا کہ الرجیز جو ہے بہت بہت بڑھ گیا. اس نے بتایا تھا کہ میری ماں کے ہونٹ بہت بڑا ہو گئے، ان کے آنکھ سویلنگ ہو گیا ہے. تو یہ مطلب ڈاکٹر نے بتایا بہت سارے مریض آ رہے ہیں الرجیز کے ساتھ آج کل. تو میرے بھی یہی ہو گیا ہے، تو دوائی لے رہا ہوں تو فائدہ اس سے مل گیا. اور اسٹیم بھی، اس سے میرے خیال میں بہت زیادہ فائدہ. اور میں وکس یا چائنیز ٹائیگر بام ہے، پرانی دوائی ہے میرے خیال میں، چینی وکس جیسا ہے، تو اس کو بھی میں لگاتا ہوں سینے پر، تو اس سے بھی آرام ملتا ہے. تو شجو جوید، چاچا جان یہ بتائیے کہ عمران خان تو سنسیئر ہیں مگر ان کے آس پاس کے لوگ انہیں برباد کرنا چاہتے ہیں. ہاں، ان کے آس پاس بہت سارے ان کے دشمن ہیں حقیقت میں. اپنی پارٹی میں وہ آتے ہیں، عمران بہت صاف دل آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن ان کے آس پاس کافی سیاستدان بھی ہیں، اکنامک ایڈوائزرز بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون ان کے کان میں کیا باتیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ کافی جو ہیں ان کے آس پاس، وہ تو انہیں برباد کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو سب دعا کریں، میں روزانہ پاکستان کے لیے، خاص کر عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور سب پاکستانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. سردار زہیب، اللہ نے آسمان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دے کے بھیجا وہ محبت ہی ہے. ہاں، بہت اچھی بات، محبت ہی اسلام کا مطلب ہے. یہ میں بار بتاتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کبھی اس بات کو یاد کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے میں نے ایک ویڈیو سنی، صرف ایک بار نہیں، کئی بار، کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاحب سے پوچھا
کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے، تو کسی نے کہا شہادت، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا روزہ، رمضان. ان سب چیزوں میں بہت فائدہ ہے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. یہ بہت اچھے جواب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تو سب سے مضبوط عمل نہیں ہے اسلام کے. تو آخر میں ان سب نے نبی کریم سے سوال پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیے، آپ کو بہتر معلوم ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. تو بے شک یہ بہت اچھی بات ہے. عمران خان بہت غلط آدمی ہے، اور اس کی ٹیم بھی. عاطف نصیر، نہیں، میں اس کو غلط آدمی نہیں مانتا ہوں، میں اس کو صاف دل مانتا ہوں. اس کی ٹیم میں بھی کافی غلط لوگ ہیں، لیکن وہ خود، میرا کوئی شک نہیں ہے، وہ خود بہت اچھا آدمی ہے، صاف دل ہے. بے شک ان کے خلاف میڈیا میں بہت پروپیگنڈا کی جاتی ہے، کیونکہ میڈیا کے لوگ عام طور پر وہ بھی شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہیں، ان سے پیسے بھی لیتے ہیں. یہ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. میڈیا کے لوگ بہت سارے، صرف پاکستانی نہیں، پوری دنیا میں بہت سارے، امریکہ میں بھی، خاص کر امریکہ میں جو بڑے بڑے میڈیا کے ٹیم ہوتے ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں، یا ان سے وہ شیطانی لوگوں سے فائدہ ملتا ہے، اس لیے یہ سب غلط بات پھیلاتے ہیں. لیکن حقیقت میں عمران خان غلط آدمی نہیں، بہت اچھا آدمی ہے، صاف دل ہے، پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش میں لگا ہے، خود غرض نہیں ہے. اچھا، Imtiaz Khan, tell me about Mr. Cap or something over. This is just a basket, it's not a cap. It is a woven basket. It is my wife's, and she is very beautiful, so put it on the wall here, and it just, where I'm sitting on this. Amir Hayat, thanks for giving such a nice detailed reply. We shall bring peace in this world. Thank you very much. For your cough, you should take glutathione. Read about it on the net. Thanks. This is not a cough, it's an allergy. But I will look up glutathione also. Yes, we shall bring peace in this world. میرا کوئی شک نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے. پوری دنیا کے ہر ایک ملک میں، ہر ایک زبان میں، ہر ایک مذہب میں یہ پیشگوئیاں ہیں کہ اس دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. بے شک ایک بہت مشکل لڑائی بھی ہوگی پہلے، صرف بوم کے نہیں، بلکہ یہ ایک انسان کے من، انسان کے دل، انسان کے دماغ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے ابھی، شیطانی لوگوں کے اور فرشتے والے لوگوں کے. ابھی یہ لڑائی ہو رہی ہے، ابھی چالو ہے. لیکن آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وعدہ ہے، ہر ایک الہامی کتاب میں یہ لکھا ہے، بائبل میں بھی، قرآن شریف اور حدیث میں بھی صاف بتایا گیا ہے کہ جب یہ لڑائی پوری ہوتی ہے تو اچھے لوگ جیتیں گے اور امن قائم کر دیں گے اس دنیا میں. تو میرے نزدیک یہ وقت ابھی ہے، ابھی ہی یہ لڑائی چالو ہے پوری دنیا میں، اور امن آ رہا ہے. جتنا ہم کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ شروع ہو جائے گا میرے نزدیک، یہ امن، یہ اتحاد، محبت، انصاف، سچائی، یہ سب کچھ پاکستان میں قائم ہو جائیں گے اور پھر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. لیکن وی شیل برنگ پیس ان دس ورلڈ انشاءاللہ. دیٹ ول ناٹ ٹیک ٹو لانگ. ہم سب کوشش کریں، جتنے ہم کوشش کرتے ہیں اتنے ہی جلدی یہ ہو جائے گا. شہید ہرائے جی آپ کا بہت دنوں کے بعد پاگے ملا ہے، کیا حال ہے آپ کے؟ تقریباً 3 ایئر کے بعد. اچھا، تو میں تو ہر سنیچر کو، ہر سیٹرڈے کو 8 بجے صبح شام کو پاکستان میں، صبح یہاں کیلیفورنیا میں 8 بجے
ہر سیٹرڈے کو، اور میں نے ابھی ہر سنڈے کو بھی شروع کیا انگریزی میں، اردو سیٹرڈے چیٹ اور سنڈے 8 بجے شام پاکستان میں، صبح کیلیفورنیا میں انگریزی میں چیٹ ہوتا ہے. خاص کر میں انگریزی میں ایکسٹرا ٹریسٹریلس کے بارے میں زیادہ بات کر رہا ہوں. غلام محبود کہہ رہا ہے وی آر ویری ورڈ اباؤٹ دا کرنٹ اکنامک سچویشن آف دا کنٹری، یو آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان. ہاں میں بہت آپٹمسٹک ہوں. یہ موجودہ حالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ صدیوں سے پاکستان کے بارے میں صوفیوں نے بتایا ہے کہ پاکستان، اگر نام پاکستان استعمال نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ جگہ، جیسے باری امام نے بتایا تھا اسلام آباد قائم ہو جائے گا. مطلب جہاں وہ رہتا تھا اس نے بتایا اسی علاقے میں جو اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد کے نزدیک اس کے گاؤں، اسلام آباد نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا، انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ اسی جگہ میں ایک ایسے بہت بڑا شہر قائم ہو جائے گا جو پوری دنیا کے لیے اسلامی مرکز بن جائے گا. تو حقیقت میں پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے، جو نیچرل ریسورسز ہے، سونا بھی ہے، گیس بھی ہے، اور بہت سارے نیچرل ریسورسز بھی ہے، اور ہیومن ریسورسز. پاکستانی لوگ بہت عقل مند ہے. آج کل بہت سارے قابل جوان میں نے خود دیکھا کالجوں میں، بہت عقل مند ہے. اور پاکستان میں ایسے طاقت ہے، جوانوں میں ایسی طاقت ہے کہ ابھی شاید اکنامک سچویشن بہت خراب ہے، کیونکہ میں نے بتایا، پھر بتاؤں گا، ان شیطانی بینکروں کے وجہ سے، انٹرنیشنل بینکوں کی وجہ سے ہے، جو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، رشوت کھلا کے بڑے لونز دیتے ہیں ہر ایک ملک کو. تو یہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کی تکلیف اسی وجہ سے ہے، اور کرپشن کی وجہ سے، کیونکہ وہی شیطانی بینکروں نے یہ پالیسی کی تھی کہ ہم رشوت کھلائیں گے ان لوگوں کو، اور ہم ان کو بتائیں گے بڑا لون لے لو، پھر تم کو پیسہ، وہ نہیں بتاتے ہیں پیسہ، پھر تم پیسہ واپس نہیں دے سکو گے، تم سود واپس نہیں دے سکو گے، بعد میں اس کو پورا نہیں کر سکو گے. لیکن وہ جان بوجھ سے یہی کرتے ہیں. تو صرف پاکستان نہیں، دیکھو کتنے ملکوں کو ایسے تکلیف ہوا ہے ان انٹرنیشنل بینکسٹروں. ان کو بینکرز نہیں کہتا، بینکسٹرز، وہ گینگسٹرز ہیں، گنڈے ہیں. اور صرف ایسے نہیں، وہ صرف رشوت نہیں کھلاتے ہیں، کوئی سیاستدان کو وہ ایسے رشوت میں نہیں پھنسا سکتے ہیں، وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو غلط لوگوں کو بیچتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اپنے ہی ملک کے لوگ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تم کو مدد کریں گے، لیکن وہ غلط ایڈوائس دیتے ہیں. تو فکر نہیں کرو، عمران خان اچھا آدمی ہے جب وہ ٹھیک سمجھتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. ان انٹرنیشنل بینکروں کا یہ پیسہ، کاغذ والا پیسہ، جو ابھی صرف کمپیوٹر انٹری کے والا پیسہ ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز بناتے ہیں، سب فراڈ ہے. تو فکر نہیں کرو، میں بہت آپٹمسٹک ہوں پاکستان کی وجہ سے، میرے وجہ سے، صرف میرے خیال نہیں ہے. جیسے صوفی برکت علی صاحب جو فیصل آباد میں رہتے تھے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ پاکستان کی فیوچر کے بارے میں بہت آپٹمسٹک تھے. انہوں نے بتایا پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے انٹرنیشنل مطلب یونائٹڈ نیشنز، سب لوگ پاکستان کو دیکھیں گے، پاکستان سے ہدایت لیں گے. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے صوفی برکت علی نے بتایا رحمۃ اللہ علیہ کہ پاکستان سے ہدایت لیں گے. تو یہ پاکستان کی فیوچر ہے، فکر نہیں کرو. ابھی اکنامک سچویشن بہت خطرہ میں ہے، لیکن یہ ان انٹرنیشنل بینکسٹروں کے وجہ سے ہے. تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ جانتے ہیں عمران خان کو یا اس کے کوئی اکنامک ایڈوائزرس وہ نہیں، لیکن اگر آپ عمران خان کے کوئی لوگ جانتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو
کہ ان انٹرنیشنل بینکسٹرز کو پیسہ واپس مت دے دو، نہیں تو پاکستان کا اکنامک سچویشن کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب اتنے ملینز اینڈ بلینز ہر سال دینا پڑتا ہے. اچھا تو شاید ایک دو اور with this I keep getting the signal cut off, but I know that Imran Khan and his party, as much as he controls it, is doing good. In Khyber Pakhtunkhwa, he did a lot of good things, and everybody knows that, who is intelligent and doesn't believe the lying media. He did a lot of good things there. So he is trying to do the same thing for the whole country. We need definitely a new educational policy, because the current policy is horrible. The previous, I should say, I witnessed myself in the public schools in Pakistan how totally useless. The teachers were useless, the administrators were useless, nobody cared about the students. They were just teachers or administrators in the school to make some money for themselves, and they didn't care about the students, and nobody was supervising them. So there definitely needs to be a new policy, and sincere teachers are needed who will really care for the students and teach them. Okay, Shuja Javed, Chacha Jaan, اگر ان کرپٹ سیاست دانوں ہی ملک لوٹا ہے تو اس کی قیمت عام لوگ کیوں چکائیں؟ کیا انہیں الٹا لٹکا کر ان سے لوٹا ہوا پیسہ وصول نہیں کر سکتے؟ یہ تو عمران خان کوشش کر رہا ہے، تو ان سے پیسہ واپس لینا چاہیے. ان کے ساتھ کروڑوں اربوں ڈالر ہیں سوئس بینکوں میں، کتنے بلینز ٹریلینز آف ڈالرز ہے پاکستانی سیاستدانوں کے. تو مشکل ہے، کیونکہ یہ جو بینکرز انٹرنیشنل بینکرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو تکلیف ہو جائے. تو کوشش میرے خیال میں عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ پیسہ واپس لینا. ان کے جو بڑے گھر بھی ہے، مینشنز ہے لنڈن میں وغیرہ، ان کے خاندان کے، ان کو پکڑنا چاہیے. ان کو مطلب انگلینڈ کے حکومت کو بتانا چاہیے کہ ان لوگوں نے لوٹ کر پاکستانی پیسہ لے کر، ملک کے پیسہ لے کر اپنے بچوں کے لیے یہ سب مینشن دلوایا. تو یہ ابھی پکڑ لو ان کو، اور ان کے جو گھر ہے وہ ان کو بھیجو اور پاکستان کو پیسہ واپس دے دو. ایسا ہونا چاہیے. تو ہم سب دعا کریں کہ ایسے بھی، لیکن ان سے بہت زیادہ بڑا ہے جو لونز پاکستان نے لیا. آپ تھوڑا ریسرچ کر سکتے ہیں، ہر سال بلینز آف ڈالرز کو پاکستان واپس دینا پڑتا ہے ان آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ شیطانی اداروں کو. یہ نہیں کہ ہر ایک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو صاف دل ہیں، جو کام کرتے ہیں، لیکن جو ان کے بڑے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ شیطانی ہیں. اور یہ پوری دنیا کے ہر ایک ملک کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے وہ ایسے سیاستدانوں کو رشوت کھلا کر وہ لونز دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، جن کو واپس دینا ناممکن ہوتا ہے. تو ہاں، سیاستدانوں کو پکڑنا چاہیے، ان کے پیسہ واپس لینا چاہیے، اور ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ کو بتانا چاہیے کہ ہم تم کو یہ پیسہ واپس نہیں دیں گے جو تم نے نام نہاد لون دیا. اچھا، میرے خیال میں کافی ہو گیا. Sohail Khan, sir, I want to meet you in person. How can I meet you? Please reply. You can come here. Meet me in Esparto. Some of my Pakistani Facebook friends have come here to meet me. You can meet me here. Otherwise, if you cannot come here, inshallah, I will come to Pakistan after a few months, and you can meet me in person there if you are in Pakistan. I will announce on my Facebook page here
what my schedule is when I come to Pakistan. Okay, I'll take one or two more questions. Imtiaz Khan says, tell your head about your head and what fruits have you planted in your garden today? I don't understand what you mean. Tell your head about your head. But fruits in the garden, we have apples, we have pear tree, we have cherries, we have chini fruit, we have persimmons, and we have grapefruits and oranges, and we have grapes. We often plant watermelons, and let me think, that's most of them. Oh, apricots and peaches we also have. So we have lots of fruits in our garden today. All right. Thank you all very, very much. And hope I will be able to have an English chat tomorrow at 8 o'clock, same time as this one. Okay. Thank you very, very much. Eid Mubarak, belated Eid Mubarak किसी ने कहा. And be happy. खुश रहो. सब कुछ अल्लाह की हाथ में है. अल्लाह मालिक है. और पाकिस्तान भी एक ख़ास जगह है. और फिक्र नहीं करो पाकिस्तान के बारे में. बस कोशिश करो. दुआ करो. दूसरों की खिदमत करो. मोहब्बत करो. दूसरों से प्यार करो. और सब ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.